اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قصص الانبیاء میں قصہ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا تذکرہ۔ میں نے اہل کتاب کے ہاتھوں میں کتاب دیکھی جس کو وہ تورات کا نام دیتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قابیل کو مہلت دی اور وہ عدن کی مشرقی جانب نود جگہ میں رہائش پذیر ہو گیا۔ اہل کتاب اس کو کنعان کہتے ہیں۔ اس کی پوچھ سے ہنوخ پیدا ہوا۔ ہنوخ کے ہاں اندر اور اندر کے ہاں محیل اور محیل کے ہاں متشیل اور اس کے ہاں لامک۔ اس نے ادا اور صلاح دو عورتوں سے شادی کی۔ ادا کے ہاں ابل نامی ایک لڑکا پیدا ہوا۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے خیمے بنا کر چھت کا سایہ حاصل کیا اور ان میں رہائش پذیر ہوا اور مال جمع کیا۔ اس نے نوبل کو جنم دیا اور یہ پہلا آدمی ہے جس نے سب سے پہلے طبلہ سرنگی بنائی۔ صلاح نے تبلکین نامی بچہ جنم دیا جس نے سب سے پہلے تانبے اور لوہے کی صنعت ایجاد کی، اور نامہ نامی لڑکی بھی اسی صلاح کے ہاں پیدا ہوئی۔ اس تورات میں یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام اپنی بیوی حوا علیہ السلام کے پاس گئے تو اس نے ایک لڑکا جنم دیا۔ اس کا نام ماں نے شیس رکھا کیونکہ وہ اس حابیل کا متبادل تھا جسے قابیل نے قتل کیا، اور شیس کی پوچھ سے انوش پیدا ہوا۔ اہل کتاب نے کہا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی پوچھ سے شیس پیدا ہوا تو آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی اور اس کے بعد وہ 800 سال زندہ رہے۔ جب انوش پیدا ہوا تو شیس کی عمر 165 سال تھی اور وہ اس کے بعد 807 برس زندہ رہا اور اس کے ہاں بچے اور بچیاں ہوئیں۔ کنعان کے ہاں 70 سال کی عمر میں میلائیل پیدا ہوا۔ وہ اس کے بعد 840 برس زندہ رہا۔ بہت سے لڑکے لڑکیاں اس کے ہاں پیدا ہوئیں۔ جب میلائیل کی عمر 65 برس ہوئی تو اس کے ہاں یرد نامی لڑکا پیدا ہوا اور وہ اس کے بعد 830 برس زندہ رہا اور اس کے ہاں بہت سے بچے بچیاں پیدا ہوئیں۔ جب یرد 162 سال کا ہوا تو اس کے ہاں ہنوخ پیدا ہوا اور وہ اس کے بعد 800 سال زندہ رہا اور اس کے ہاں بہت سے بچے اور بچیاں پیدا ہوئیں۔ جب ہنوخ 65 برس کا ہوا تو اس کے ہاں متشلخ پیدا ہوا اور وہ بعد میں 800 سال زندہ رہا اور اس کے ہاں بہت سے لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ جب متشلخ 127 برس کا ہوا تو اس کے ہاں لامک پیدا ہوئے اور اس کے بعد وہ 782 برس زندہ رہا اور اس کے ہاں لڑکیاں اور لڑکے پیدا ہوئے۔ جب لامک 182 سال کا ہوا تو اس کے ہاں نوح پیدا ہوئے اور وہ اس کے بعد 595 برس زندہ رہے اور اس کے ہاں بچے اور بچیاں پیدا ہوئیں۔ جب نوح کی عمر 500 سال ہوئی تو اس کے ہاں سام، حام اور یافس لڑکے پیدا ہوئے۔ یہ سب کچھ اہل کتاب کی کتاب میں صریح طور پر موجود ہے۔ آسمان سے نازل شدہ باتوں کا ان تاریخ کی کتابوں میں محفوظ و مضمون ہونا محل نظر ہے۔ بہت سے علماء نے اس پر نقد کیا ہے۔ ظاہر یہی ہے کہ ان میں اضافہ کیا گیا ہے۔ بعض نے یہ باتیں زائد اور تفسیر و توضیح کے لیے ذکر کر دی ہیں۔ ان میں بہت سی غلطیاں دہرائی ہیں۔ ہم مناسب جگہ ان کا ذکر کریں گے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں بعض سے ذکر کیا ہے کہ حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کی پوچھ سے 20 امیدوں سے 40 افراد جنم دیے تھے۔ یہ بات محمد بن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی اور ان کے نام بھی لکھے ہیں۔ بعض نے کہا 120 امیدوں سے 240 افراد پیدا کیے اور ہر دفعہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی جنم دی۔ پہلا قابیل تھا اور اس کی بہن کلیمہ تھی، اور آخری عبد المغیث اور اس کی بہن ام المغیث تھی۔ اس کے بعد لوگ پھیل گئے اور بہت زیادہ ہو گئے اور زمین میں ادھر ادھر سکونت پذیر ہوئے اور ان کی نسل بڑھتی رہی جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔
اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اسی سے اس کی بیوی بنائی اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں۔ اہل تاریخ نے ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد سے 4 لاکھ نقوش دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی بنائی تاکہ وہ اس کی طرف سکون حاصل کرے، بس جب اس نے اس کو ڈانپا، اس سے جمع کیا تو اسے ہلکا سا حمل ہوا اور وہ اس کو لے کر چلتی پھرتی رہی۔ جب وہ بوجھل ہو گئیں تو ان دونوں نے اپنے رب سے دعا کی، اگر تو ہمیں نیک بچہ دے گا تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پس جب اس نے ان کو نیک بچہ دیا تو انہوں نے اس اللہ کے دیے ہوئے میں اس کے شریک بنائے، پس اللہ ان کی شرک سے بلند ہے۔ اس آیت میں پہلے آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، بعد میں پوری جنس کا تذکرہ شروع ہو گیا ہے۔ صرف آدم اور حوا علیہ السلام کا ذکر مراد نہیں ہے، بلکہ جب ایک شخص کا ذکر ہوا تو اس کی مناسبت سے پوری جنس کا بیان شروع کر دیا گیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے نطفہ بنا کر ایک محفوظ جگہ قرار دے دیا۔ اس آیت میں بھی پہلے آدم علیہ السلام کی پیدائش کی طرف اشارہ ہے اور بعد میں عام انسانوں کے پیدا کرنے کا تذکرہ ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے آسمانی دنیا کو چراغوں کے ساتھ مزین کیا اور ہم نے ان کو شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ بنایا۔ اور یہ معلوم ہے کہ شیاطین کو مارنے کی چیزیں عین آسمان کے چراغ ستارے نہیں، بلکہ شہاب ثاقب ہیں جو اجرام فلکی ہی سے ہیں۔ تو گویا یہاں بھی شخصیت و انیت سے جنس کی طرف لوٹنا اور منتقل ہونا ہے، یعنی کوئی شعلہ نما چیزیں ہیں جو ستاروں سے حاصل کی گئی ہیں۔ البتہ ایک حدیث مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حوا علیہ السلام کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو ابلیس اس کا چکر لگاتا اور اس کا بچہ زندہ نہیں رہتا تھا۔ ابلیس نے کہا، اس کا نام عبد الحارث رکھنا، وہ زندہ رہے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا تو وہ زندہ رہا۔ اس نے یہ کام شیطان کے یہ بات اس کے ذہن میں ڈالنے اور حکم کرنے کی وجہ سے کیا تھا۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ رحمۃ اللہ علیہم نے یہ روایت اپنی تفسیر میں اس مذکورہ آیت کے تحت ذکر کی ہے، اور حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مستدرک میں بیان کی ہے۔ ان سب نے یہ روایت عبد الصمد بن عبد الوارث کے واسطہ سے ذکر کی ہے۔ حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ روایت صحیح سند والی ہے، اور بخاری اور مسلم نے اس کو اپنی اپنی صحیح میں ذکر نہیں کیا۔ ترمذی نے کہا، یہ روایت حسن غریب ہے، ہم اس کو عمر بن ابراہیم کے واسطہ سے ہی پہچانتے ہیں۔ بعض نے اس کو عبد الصمد سے بیان کیا اور مرفوع ذکر نہیں کیا۔ مذکورہ حدیث میں یہی علت قدہ نقصان دہ خرابی ہے کہ یہ صحابی کا قول ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ صحابی نے یہ بات اسرائیلیات سے اخذ کی ہے۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی یہ روایت موقوف صحابی کا قول مروی ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ کعب الاخبار اور ان جیسے لوگوں سے لی گئی ہے۔ بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر مذکورہ حدیث کے خلاف کی ہے۔ اگر یہ حدیث ان کے پاس سمرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع ثابت ہوتی تو وہ کسی اور تفسیر کی طرف مائل نہ ہوتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو اس لیے پیدا کیا تھا تاکہ ان سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلائیں۔ جب ان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا تو پھر ان کا بچہ زندہ کیوں نہیں رہتا تھا؟ ظن نہیں بلکہ قطعی بات یہ ہے کہ اس روایت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع ہونا غلط ہے، اس کا موقوف ہونا درست ہے۔ ہم نے اپنی تفسیر میں یہ بات مفصل طور پر درج کی ہے۔ پھر آدم اور حوا علیہ السلام اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے، مذکورہ کام ان سے کیسے سرزد ہو سکتا ہے؟ آدم علیہ السلام انسانوں کے باپ تھے، اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، ان میں اپنی روح پھونکی، فرشتوں سے ان کو سجدہ کروایا، ان کو تمام چیزوں کے نام سکھائے اور ان کو اپنی جنت میں بسایا۔ پھر جیسے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کتنے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1,24,000۔ میں نے کہا، ان میں رسول کتنے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 313۔ ان میں سب سے پہلا کون ہے؟
فرمایا آدم علیہ السلام۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ نبی مرسل ہیں؟ فرمایا ہاں، اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر ان میں اپنی روح پھونکی، پھر ان کو درست اور برابر کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں فرشتوں سے افضل ترین کے بارے میں خبر نہ دوں؟ وہ جبریل ہیں، اور انبیاء علیہ السلام سے افضل آدم علیہ السلام ہیں، دونوں سے افضل جمعہ کا دن ہے، مہینوں سے افضل رمضان ہے، راتوں سے افضل شب قدر کی رات ہے، عورتوں سے افضل مریم بنت عمران ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے، اس کی سند میں نافع بن حرمز راوی ہے۔ ابن معین نے اس کو کذاب اور احمد، ابو زرع، ابو حاتم اور ابن حبان وغیرہ سے ضعیف کہا ہے۔ کعب اخبار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جنت میں داڑھی صرف آدم علیہ السلام کی ہوگی، ان کی داڑھی سیاہ ناف تک ہوگی، اور جنت میں آدم علیہ السلام کے سوا کسی کی کنیت نہ ہوگی، ان کی کنیت دنیا میں ابو البشر ہے اور جنت میں ابو محمد ہوگی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ جنت والوں کو ان کے ناموں سے پکارا جائے گا، صرف آدم علیہ السلام کو ابو محمد کے ساتھ پکارا جائے گا۔ یہ روایت تمام سندوں سے ضعیف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانی دنیا میں آدم علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو آدم علیہ السلام نے کہا نیک بیٹے اور صالح نبی کے لیے مرحبا۔ ان کی دائیں جانب بہت سی روحیں تھیں اور بائیں جانب بھی روحیں تھیں۔ جب وہ اپنی دائیں جانب دیکھتے تو ہنستے اور بائیں جانب دیکھتے تو رو پڑتے۔ میں نے کہا اے جبریل علیہ السلام یہ کون ہے؟ کہا یہ آدم علیہ السلام ہیں، اور یہ دائیں اور بائیں ان کے بیٹوں کی روحیں ہیں۔ جب وہ دائیں جانب والوں کو دیکھتے ہیں اور یہ جنت والے ہیں تو ہنس پڑتے ہیں، اور جب بائیں جانب والوں کو دیکھتے ہیں اور وہ آگ والے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ ہشام بن حسان بن حسن نے کہا آدم علیہ السلام کی عقل اپنی تمام اولاد کی عقل کے برابر تھی۔ بعض علماء نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں یوسف کے پاس سے گزرا تو محسوس ہوا کہ ان کو آدھا حسن ملا ہوا ہے کے متعلق کہا ہے کہ آدم علیہ السلام کے حسن سے نصف حسن یوسف علیہ السلام کو دیا گیا۔ یہ بات مناسب معلوم ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اپنی عزت والے ہاتھ کے ساتھ اس کی تصویر بنائی اور اس میں اپنی روح پھونکی، اس لیے اس کو تمام مخلوق سے زیادہ خوبصورت ہونا چاہیے۔ اور ہمیں عبداللہ بن عمر اور ابن عمر رضی اللہ عنہم سے موقوفاً اور مرفوعاً بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو فرشتوں نے کہا اے ہمارے پروردگار یہ ہمارے لیے مخصوص کر دے کہ ان کے بنی آدم کے لیے تو نے دنیا بنائی ہے اور وہ اس سے کھاتے اور پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے جس آدم علیہ السلام کو میں نے اپنے ہاتھ کے ساتھ بنایا ہے اس کی نیک اولاد کو میں ان کی طرح نہیں کروں گا جن کو بنانے کے لیے میں نے کہا ہو جا تو وہ وجود میں آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں کئی طریقے سے مروی ہے۔ علماء نے اس حدیث کی تشریح میں کئی اقوال ذکر کیے ہیں، اس کی تفصیل کا یہ محل نہیں ہے۔ قصص الانبیاء میں قصہ حضرت آدم علیہ السلام، اس سے اگلی ویڈیو میں وفات حضرت آدم علیہ السلام اور وصیت حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر بیان کیا جائے گا۔